بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بڑی وسعت والی ہے، بڑی کشادہ ہے۔ آیت کے اس عظیم ٹکڑے کی طرف ہماری توجہ ہے، اور اس پر ہم نے کل اس حوالے سے گفتگو کی کہ اللہ کی زمین کشادہ ہے، تو اگر کسی جگہ پر آپ کے لیے نیکی کرنا مشکل بنا دیا جائے، آپ کے لیے خیر کا حصول ناممکن ہو، تو آپ اس ماحول کو چھوڑ کر ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر نیکی کرنا آپ کے لیے آسان ہو۔ اسی ضمن میں یہ بات بھی انتہائی خصوصی اہمیت کی حامل ہے کہ ہمارے ملک کا وہ طبقہ جو اسلامی ماحول کو چھوڑ کر یا مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر غیر مسلم ممالک کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر نوکری کرتے ہیں، اس حوالے سے سوال یہ آتا ہے کہ کیا ان لوگوں کا وہاں پر جا کر رہنا اور پھر وہاں سے کمائی کر کے اپنے گھر پیسے بھیجنا شرعی نقطہ نظر سے یہ کیسا ہے؟ میرا بھائی، دین اسلام کے مزاج کو دیکھا جائے تو دین یہ کہتا ہے کہ آپ کے ایمان سے بڑھ کے قیمتی کوئی چیز نہیں۔ آپ کی جو روٹی روزی ہے اس کا ذمہ اللہ کے پاس ہے، اور ایمان کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے۔ اگر آپ خود ایمان کی حفاظت کریں گے تو اللہ آپ کو اتنی قوت اور طاقت دے گا کہ دنیا کی جتنی شیطانی طاقتیں ہیں وہ ساری آپ کے سامنے بے بس ہو جائیں گے۔ لیکن جو لوگ غیر مسلموں کے ملک میں جا کر، ہوتے وہ خود مسلمان ہی ہیں، لیکن دوسرے ملکوں میں جا کر جو غیر مسلم ہیں ان کے ہاں نوکری کرتے ہیں یا وہاں پر رہتے ہیں، وہاں کی شہریت حاصل کرتے ہیں، تو شرعی نقطہ نظر کیا ہے؟ اس میں پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام 13 سال تک مکہ میں رہے، اس لیے کہ حالات سازگار نہیں تھے۔ 13 سال تک آپ نے مکہ میں گزارا کیا ہے، مشکل کے ساتھ گزارا کیا ہے، اور آپ یہ بات بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنا ظلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر ہوتا تھا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ چلے گئے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ میں جا کر اس بات کا اعلان کروایا تھا کہ اب ارد گرد کے قبیلوں میں جو کفر پر لوگ قائم ہیں اور ان کافروں کے درمیان قبیلوں میں کوئی ایک آدھا مسلمان ہے، وہ فوراً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے، کافروں کے ماحول کو چھوڑ دے۔ شریعت آپ کو اس لیے منع کرتی ہے کہ کفار کا ملک، کفار کا ماحول، ان کا معاشرہ وہ آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال دیتا ہے، آپ کا ایمان کم ہو جاتا ہے، اس لیے وہاں سے نکلیے، ہجرت کیجیے اللہ کی طرف۔ اس بات کو دل میں مت لائیے کہ میری روزی روٹی کا کیا بنے گا۔ جو رب یہاں پر رزق دے رہا ہے، جو رب یہاں پر ہے، مغرب میں جا کر رب نے بدل نہیں جانا، رزق کا ذمہ اس نے لیا ہوا ہے۔ وہ آپ کو اگر وہاں پر رزق دے رہا ہے تو یہاں بھی دے گا، آپ اس پر توکل تو کیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جب مکہ سے نکلے تھے تو ان کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا، کوئی ایک بھی اپنے ساتھ کوئی مال و دولت لے کر نہیں آیا، سارے خالی ہاتھ آئے تھے، سبھی کے سبھی خالی ہاتھ آئے ہیں۔ لیکن صحابہ کی زندگیوں میں ہی ایسا وقت بھی دیکھنے میں آیا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔
یہ اسلام کی کشادگی ہے جو آپ اللہ پر توکل کر لیں، اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے اور دیار غیر میں جا کر رہتے ہیں، غیر مسلموں کے درمیان رہتے ہیں، اللہ رب العالمین سورۃ النساء میں بیان فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر جب موت آتی ہے تو ان کی موت عذاب کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں فیما کنتم، تم کہاں پر رہے، تم اسلام کے ملک میں کیوں نہیں گئے، تم یہاں کیوں رہتے رہے؟ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم کمزور تھے، بیوی بچوں کے لیے کمائی کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے تھے، یا ہمیں مال چاہیے تھا، ہماری مجبوریاں تھیں، کننا مستضعفین، ہم مجبور تھے۔ فرشتے جواب دیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، وہی الفاظ جو یہاں پر ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ تم نکلتے اور جا کر وہاں ہجرت کرتے، اللہ تمہاری مدد کرتا۔ لہٰذا آج اللہ فرماتے ہیں ان کی موت کے وقت ہم ان کو دردناک عذاب کے اندر، ذلت کے عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ جس کا دل کرے وہ اٹھ کر یورپ میں چلا جائے، فلاں ملک میں چلا جائے اور کہے کہ نہیں میں بڑا اچھا کما رہا ہوں، وہ اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے، اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ ممکن ہے آپ کا اس سے اختلاف ہو، لیکن میرا بھائی قرآنی آیات، دین کا مزاج، شریعت کے اصول اسی بات کا حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنے مسلم ملک کو چھوڑ کر، مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر کافروں کے ساتھ نہ رہیں، وہ آپ کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ دوسرا جو اس آیت کا مطلب ہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جنت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے وہ بہت کشادہ ہے۔ وہ اللہ کی تیار کردہ جنت بہت ہی زیادہ کشادہ ہے، بہت ہی زیادہ وسعت والی ہے۔ کتنی وسعت والی ہے، کتنی وسعت والی ہے، بڑے بڑے جنتی تو اپنی جگہ پر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں سب سے آخری شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر پر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وہ جہنم سے نکلے گا اپنے گھٹنے گھسیٹتے ہوئے، یخرج من النار حبوا، وہ اپنے گھٹنے گھسیٹتے ہوئے جہنم سے باہر نکلے گا۔ اور اللہ رب العالمین جب اسے جہنم کے دھانے پر کھڑا کریں گے، اس کے پچھلی جانب جہنم ہوگی اور سامنے اسے جنت کا ایک درخت نظر آ رہا ہوگا۔ اور یہ بھی بڑا خطرناک مقام ہے کہ پیچھے جہنم ہے اور آگے جنت ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے کہیں گے کہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ یہ کہے گا رب لا اکونن اشقی من خلقک، اے اللہ تیری مخلوق میں سے میں بد نصیب نہیں بننا چاہتا، سارے تیرے بندے جنت میں چلے گئے، ایک میں ہی آخری جنتی رہ گیا ہوں، بقایا کافر جہنم میں ہے، ایک آخری جنتی میں ہی ہوں۔ اے اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ ہے، یہ جو سامنے درخت مجھے نظر آ رہا ہے مجھے اس کے سائے میں جگہ دے دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے اے ابن آدم، کیا تو اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تو اس کے بعد مجھ سے کوئی اور سوال نہیں کرے گا اور کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا اے اللہ میرا تجھ سے پکا وعدہ ہے، میں تجھ سے اور کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ اللہ رب العالمین اسے اس درخت کے سائے تلے جگہ عطا کر دے، وہ کچھ دیر وہاں پر رہے گا، لیکن جیسے ہی نگاہ اٹھا کر آگے دیکھے گا اسے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ایک درخت نظر آئے گا۔ وہ پھر اللہ کو پکارے گا اے اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ ہے، مجھے اس درخت کے نیچے کر دے، تیری مخلوق میں ماننا کہ ایک حقیر سا بندہ ہوں لیکن تیری عطا کم نہیں ہے، اے اللہ تو مجھے اس درخت کے قریب کر دے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے ابن آدم ابھی تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور ابھی تو دھوکہ دے رہا ہے، ما اغدرک یا ابن آدم، تو کتنا دھوکے باز ہے،
وہ کہے گا اللہ اپنی رحمت کر اور مجھے وہاں پر جگہ دے۔ اللہ فرمائیں گے اس کے بعد تو مجھ سے کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا اللہ میں کچھ نہیں مانگتا، بس مجھے اس اگلے درخت کے قریب داخل کر دے۔ اللہ اسے اگلے درخت کے قریب کر دیں گے۔ اب کچھ دیر وہ پھر وہاں پر رہے گا تو اسے جنت کے بالکل گیٹ پر ایک اور درخت نظر آئے گا۔ وہ پھر اللہ کو پکارے گا، وہی مکالمہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین پھر کہیں گے کہ ابن آدم تو بار بار اپنا وعدہ توڑتا ہے، تو بار بار دھوکہ کرتا ہے، اب اس کے بعد تو مجھ سے پختہ وعدہ کر کے تو اپنا وعدہ نہیں توڑے گا۔ وہ کہے گا اللہ پکا وعدہ ہے کہ صرف یہ جنت کے دروازے پہ جو درخت ہے یہاں پر پہنچا دے، اس کے بعد میں تجھ سے سوال نہیں کروں گا۔ اب جب وہ جنت کے دروازے پہ پہنچ جائے گا تو اندر سے جنتیوں کی آوازیں اس کو آئیں گی۔ اب یہ پھر اللہ کو پکارے، اے اللہ اتنا پاس پہنچا دیا تو تھوڑا سا اندر ہی کر دے، اب مجھے بھی جنت میں داخل کر دے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے ما اغدرک یا ابن آدم، ابن آدم تو بہت بڑا فراڈی ہے، دھوکے باز، تو بات نہیں ٹھیک کرتا، کبھی وعدہ کرتا ہے توڑتا ہے، وعدہ کرتا ہے توڑتا ہے، پھر کہے گا رب لا اکونن اشقی من خلقک، اے اللہ تیری مخلوق میں میں ہی بد نصیب رہ گیا ہوں کہ سارے جنت میں اور ایک اکیلا میں باہر ہوں۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے چل جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں داخل ہوگا اور فوراً باہر آ جائے گا اور کہے گا یا ربی انہا ملآ، اے اللہ جنت تو ساری بھری ہوئی ہے، میرے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے اندر۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے جنت میں داخل ہو جا، پوری زمین اور آسمان کی جتنی بھی وسعت ہے جنت میں تجھے اتنی جگہ عطا کرتا ہوں۔ وہ کہے گا اتستہزأ بی یا ربی، اے اللہ تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے نا، اے اللہ تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے نا، میرا اتنا بنتا نہیں ہے اور تو مجھے کتنا دیر ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے ویحک یا ابن آدم، تیرا ستیہ ناس ہو ابن آدم، میں رب ہو کر تیرے ساتھ مذاق کروں گا، میں رب ہو کر تیرے ساتھ مذاق کروں گا۔ اگر ایسا ہی تجھے لگتا ہے، تجھے یقین نہیں ہے، تو میں اپنی شان کے مطابق تجھے بدلہ دوں گا، ایک دنیا نہیں اس جیسی 10 دنیایں جنت میں تجھے اتنی جگہ عطا کرتا ہوں۔ لقد دنیا وعشرۃ امثالھا، ایک دنیا نہیں اس جیسی 10 دنیایں ملا کر جتنی جگہ بنتی ہے یہ میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ یہ آخری جنتی ہے میرا بھائی، اور جو اونچے درجے والے ہوں گے ہم ان کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں وہ جنت عطا فرمائے۔ تیسرا معنی اس آیت کا یہ ہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ نے رزق میں کشادگی رکھی ہوئی۔ رزق میں کشادگی کیا ہے؟ رزق میں وسعت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مال کھلا ڈلا ہوتا ہے لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں لے پاتے۔ اس موضوع پر ہم انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ ابھی فی الوقت دیکھیں کہ رزق میں وسعت سے کیا مراد ہے۔ رزق میں وسعت سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا اتنا ہو کہ دیکھنے میں تھوڑا لگے لیکن آپ رج رج کے کھائیں اور وہ ختم نہ ہو۔ یہ ہے برکت جو اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو عطا کرتا ہے جو دنیا میں نیکی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے، اپنی کمائی کو حلال کر لیجئے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ آپ اپنے معاملات کو سیدھا کر لیجئے، اللہ رب العالمین آپ کے معاملات کو سیدھا کر دے گا۔ آپ دوسروں کو نیکیاں اور خوشیاں دینا شروع کر دیں، اللہ رب العالمین اس دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے آسانیاں کرے گا۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کا فضل بہت زیادہ ہوتا ہے، بس بندے کو تھوڑا سا اپنی آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، پھر اسے جا کر اللہ کا فضل اور اللہ کا دیا ہوا رزق نظر آتا ہے۔ رزق کی تعریف میرا بھائی یہ نہیں ہے کہ بندے کی جیب میں نوٹ ہو تو یہی رزق ہے۔ رزق وہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کا جسم صحیح سالم ہو، بیماریوں سے عافیت ہو، چہرے پر مسکراہٹ ہو، یہ بھی رزق ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بندے کے پاس بہن بھائی موجود ہوں، یہ بھی رزق ہے۔ بندے کے پاس اولاد ہے، یہ بھی رزق ہے۔ بندے کے پاس پہننے کو کپڑے موجود ہیں، گھر موجود ہے، کاروبار ہے، اور کبھی یہ بھوکا نہیں سو رہا ہے، تو یہ سارا کچھ رزق ہے۔
رزق کا معاملہ بڑی وسعت والا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بندے کے پاس ایمان موجود ہے تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا رزق ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق